قطعنا المنتجات الهندية بسبب رسالة الرسول، وإحنا كشعب كويتي ومسلم لا نرضى رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. صراحة مقاطعة الهند هذا شيء مفروض على كل مسلم وعلى كل دولة، لأن هذه تخص الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي يخص الرسول يعم على المسلمين كلهم. فيجب على كل الدول الإسلامية وعلى كل الأفراد أن يقاطعون جميع البضائع الهندية، وتكون ردة فعل يأخذ بها بالاعتبار يعني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے. گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے. بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان مابلنچروں کی مابلنچری سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. بہرکیف یہ بھی آپ نے دیکھا 1 منٹ 6 سیکنڈ کا اس لیے رکھا میں تاکہ آپ لوگ دیکھو کویت کی جمعیت العرضیہ جو عرضیہ کے اندر ہے، جو بہت بڑی سپر مارکیٹ ہے گورنمنٹ کی، وہ سینٹرل گورنمنٹ کی، وہاں پہ پورے پروڈکٹ انڈیا کے جو سامان ہوتا ہے نا، تمام اشیاء پر پابندی عائد کر دی گئی. مارکیٹ میں یہ کہہ دیا گیا کہ وہاں سے وہ سامان کو نکال کر باہر پھینک دو، اس کو جلا کر راکھ کر دو، وہ چیز کھانا نہیں. اور وہاں کے جو ذمہ داران ہیں سپر مارکیٹ جمعیہ کے جو لوگ ہیں، جو ادارے سے الیکشن میں جیت کے آتے ہیں، وہ لوگوں کے دونوں کی میں نے اسپیچ رکھا آپ لوگوں کو، جو کہے ہیں وہ لوگ نے جو اپنا جو بیان دیا ہے، صاف الفاظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ اب ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم 8 سال سے ان کو سمجھاتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کو وارن کرتے ہوئے آ رہے تھے، کہیں ہم ایسا قدم نہ اٹھائے جو تم کو پچھتانا پڑے اور تم کو بہت نقصان ہو. اور ایک مرتبہ ہم اگرچہ کوئی ایکشن لے لیے، کوئی قدم اٹھا لیے، تو سارا عالم اسلام اٹھائے گا. یہ چیز کو لے کر ہم نے ساودھان کنٹینیو کرتے رہے، لیکن تمہارے کو متر کا اثر ہے، نہیں معلوم کیا ہے، نہیں معلوم، یہ غلط کرتے رہے. اب ہر جانا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہم ہر طریقے سے تمام پروڈکٹ کو انڈیا کے بینڈ کرتے ہیں، اور انڈیا کے اوپر ہم اگرچہ ضرورت پڑی تو سارا عالم اسلام ایک ہو کر ان کے اوپر کچھ ایسی کارروائی کر دیں گے جو ان کو سوچ بھی نہیں سکتے دور دور تک. یہ کہنا تھا اس مولوی کا، اس متوع کا، جو بہت گرم تھے انہوں. بہرحال میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ آج ہمارے دیش کی دنیا میں یہ حالت ہو رہی ہے. آج ہمارے دیش کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے آج سے 8-9 سال پہلے، آج کس طریقے سے دیکھا جا رہا. اس کی ذمہ دار یہ سرکار ہے، جو ہم کنٹینیو بولتے ہوئے آئے. تم یہاں کے مسلمانوں کو ڈرانے سے، دھمکانے سے کچھ نہیں ہوتا. یہاں کے مساجد کے اوپر میلی آنکھ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہاں کی درگاہوں کے بارے میں تم غلط بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب عالم اسلام جب ٹھہر جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے تو تمہارا کیا ہوگا. اس لیے تم یہ نجیز نیچ حرکتیں بند کرو اور تم لوگ اپنی زندگی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو. جیو اور جینے دو، یہ ہم کہتے ہوئے آئے کنٹینیو، لیکن تم لوگ سدھرے نہیں. آج اسی کا خمیازہ آج سارے دیش کو بھگتنا پڑ رہا. آج ہمارے دیش کی ساکھ اتنی گر چکی ہے، ویسے ہم اکنامی میں زیرو ہو چکے ہیں،
महंगाई हमारे पास आसमान छू रही है, हमारे पास 9 साल से बेरोजगारी है देश में, लोगों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, लोग वैसे ही मर रहे थे। और अब देखो ये क्या हालात हो जाएंगे, इसके ज़िम्मेदार कौन बनेंगे? अगरचे आज भी हमारे देश की आवाम नहीं जागी, अगरचे गंदी जहनियत और हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते रहे तो देश का क्या होगा? अब जिस तरीक़े से जो कारवाइयाँ चल रहे हैं आलम इस्लाम के तमाम ममालिक में, इससे किसको नुकसान पहुँचने वाला है? इसका खुमियाजा कौन भुगतने वाले हैं? ये सारा देश भुगतेगा, सारे देशवासी को नुकसान ही उठाना पड़ेगा। इसके ज़िम्मेदार कौन होंगे? इसके ज़िम्मेदार कौन होंगे? आज हमको इसी के ऊपर गौर करना है। देखो, मैं पहले से कहते हुए आ रहा हूँ, मेरी बात कड़वी दिखती थी तुम लोग को, लेकिन मैं आने वाले कल की बात करता था, लेकिन तुम लोग समझ नहीं सके। तुम लोग ऐसी बोले रहे अबू फजल, ये मूत्र पीने वाले ये सोचते रहे और हमारी बात का मजाक बनाते रहे। अब आन पड़िए, अब कैसा बच सकते बचो, कैसा निकल सकते इस बहरन से निकलो। आज देश के हालात देखो, आज देश को किस तरफ देखा जा रहा है। आज कचरे के कुंडियों पे वहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री के फोटोआं लगाकर किसी बदतमीजी की जा रही है। इससे नाम किसका खराब हो रहा? देश का खराब हो रहा। इसका क्या है भाई? ये कोई वो नहीं है, ये क्या है, ये वोट से आए 5 साल काबिज रहेंगे चले जाएंगे, लेकिन हमारे देश की साख कैसे सुधरेगी अभी हमको इसके ऊपर सोचो विचार करना है। ये लोग एक ही काम करते रहे, वो मस्जिद के बारे में कैसा बोले, वो दरगाह के बारे में कैसा बदनाम करे, वो मस्जिद को कैसा शहीद करे। इनके गंदगी इनके जहनों में ये भरी हुई थी। लेकिन आज और देखते ही देखते, और एक चीज़ मैं ये बता दूं आपको, सिर्फ कुवैत नहीं, बहरीन में यही चल रहा है, कतर में यही चल रहा है, सऊदीया भी शुरू कर चुका है। और सऊदीया तो पता है आपको, जो $2 में बैरल देता था, जो कि अभी भी अमेरिका को और दूसरे ममालिक को दे रहा है। इसका कॉन्ट्रैक्ट हमारे देश के साथ 15 जून तक है, तो इसीलिए वो ख़त्म नहीं कर सकते उसको। तो क्या कर दिया उसने, एक बैरल की कीमत ऑयल की $6 कर दिया, जबकि $2 थी वो। अभी कैसा लोग ये कैसा करेंगे? ये बहरीन से बाहर कैसा निकलेंगे? ये मुश्किल से बाहर कैसा निकलेंगे? हमको सोचना है। इसीलिए जागो देशवासियों, ने तो कुछ नहीं रहेगा। आदमी आदमी का गोश्त खाएगा, ये वक्त आ जाएगा। ये दौर आने से पहले आँख खोलो। आज देखो, हमको अफसोस हो रहा है, हमको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन एक माने में खुशी भी हो रही है, क्योंकि इन्हों जो झूठ जो बोलते थे ना, जब CAA NPR NRC के वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आलम इस्लाम के तमाम ममालिक उनके पप्पियाँ लेते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनको हारे पहनाते हैं सोने के। आज देखो कितना वक्त लगा ये बोलकर तुमको, CAA NPR NRC के वक्त, लेकिन आज के हालात अच्छी तरह जान सकते हैं। कितने क्या औकात दिखा दिए तुमको मेहमान नवाजी मुसलमान ऐसे ही करते हैं। ये नहीं देखते कौन से मज़हब से, सबको दिल से लगाते हैं, सीने से लगाते हैं। लेकिन जब हम मुसलमानों के साथ और हमारे इस्लाम के बात आ जाती है, तो हम कभी नहीं पतियाते सामने वाला वो कौन है, सामने वाला कौन है, उससे हमको परवाह नहीं। हम हमारी जानें कुर्बान करने के लिए वो नाम पे कुर्बान है, हमारी औलादें वो नाम पे कुर्बान है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने ये वो बना लिए थे, नौज़ुबिल्लाह तुम लोग। अभी तो ये खाली नूपुर शर्मा आ रही है स्क्रीन पे, ऐसे बहुत दज्जाले, ऐसे बहुत शैताने और ऐसे बहुत शैतानिए हैं जो छुप कर बैठे हैं और इसको पार्टी से निकाल के कोई एहसान नहीं करे।
یہ تو ہمیشہ دھوکہ دینا تو ان کی عادت ہے, جملے بازی تو کرنا ان کی عادت ہے. آج ٹھنڈا کریں عوام کو, ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ ہتھ کنڈا استعمال کریں, لیکن ان کا یہ بھی چلنے والا نہیں ہے. ان کے اوپر کارروائی ضروری ہے, کارروائی ضروری ہے. جب تک نہ بھارت کا مسلمان خاموش بیٹھے گا, نہ دنیا کا مسلمان خاموش بیٹھے گا. یہ مت سوچو میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, جس طریقے سے خوشیاں منا رہے ہیں, پٹاخے پھوڑ لے رہے ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں, یہ بہت اچھا قدم ہے, بہت اچھا. یہ بہت بڑی چال ہے, یہ جو میں سہمت نہیں ہوں, نہ اتفاق رکھتا. ایسے ہم نے بہت دھوکے کھائے, ایسے بہت دھوکے کھائے. تو اسی لیے نہ ان کی بات کا بھروسہ, نہ ان کی کوئی چیز کا ہم کو بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے بہت سہا ہے, ہم نے بہت دنیا دیکھی ہے. تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا پرامن احتجاج جاری رکھو, اور اس کے خلاف, اور خاص کر کالے لنڈو کے لیے بھی اس کی اوقات اور اس کی بھی پونگی پھونکنا بہت ضروری ہے. بہت دن ہو گیا اس کو, بہت گلگلا رہی اس کی اوقات بھی اس کو دکھانا بہت ضروری ہے. جو خواجہ غریب نواز کی شان میں جو گستاخی کیا ہے یہ ملعون, اور ہمارے قرآن پاک کی بھی گستاخی کر چکا ہے. یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں کرا اس نے, یا صرف اجمیر کے تعلق سے اجمیر شریف کے خواجہ غریب نواز کی شان میں نہیں بولا. اس سے پہلے ہمارے قرآن پاک کو ہری کتاب بولا تھا. نعوذ باللہ, یہ لعنتی, یہ خبیث کا بچہ, یہ خنزیر کی اولاد, یہ 100 باپ کی اولاد. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, اور سارے مل جل کے رہیے, اور ایسے ہی دعائیں کریے کہ اللہ ہم کو کامیاب کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم.